حسین برائے خوشنودی چاہتا معصومین علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل حاصل بندگی حسین حسین حاصل بندگی حسین حسین دل کی بندگی حسین حسین دل کی بندگی حسین حسین موت ہے ان کے دشمنوں کے لیے موت ہے ان کے دشمنوں کے لیے اپنی تو زندگی حسین حسین حاصل بندگی درود پڑھ لیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اہل عذاب کے دن پہنچے اہل عذاب کے دن پہنچے غم کی راتیں بھلا کے دن پہنچے فریاد کے فاطمہ کی بس دے اجڑی فریاد کے فاطمہ کی بس دے اجڑی آباد یہ کربلا کے دن پہنچے اہل
عذاب فاتحہ۔ شین جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، شین جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، محضر قتل رقم ایک سطر میں دیکھا، بل جبین فلک ظلم سحر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخی خون شفق قلب کو برپانے لگے، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگے، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگے، اسب کو روٹ کے پڑھنے لگے رویت کی دعا، زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حسرت کی دعا، وسعت رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا، حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر وہ بخش کے روز جزا تو میں رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، کچھ میرے واسطے ایسا وہ مبارک یہ صدقے اسلام پہ ہو جاؤ ملے عزت و جاہ، فدیہ راغ رضا دل کبے بار الہ، میں تن غر کے ہو خشکی میں سفینہ ہو تباہ، قید ہوں اہل حرم گھر کی صفائی ہو جائے، ہر سب ستم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے، سب ستم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے، قتل ہو میرا لشکر نہ جلال آئے مجھے، سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلال آئے مجھے، میں ڈوبے علی اکبر نہ جلال آئے مجھے، تڑپے ہاتھوں پہ جو اصغر نہ جلال آئے مجھے، پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤں میں، آپ ننھی سے لگت کھود کے دفناؤں میں، آپ ننھی سے لگت کھود کے دفناؤں میں، نکلے ارمان جو زباں پیاس سے باہر نکلے، سامنے آنکھوں کے جانے علی اکبر نکلے، پر گلا منہ سے نہ اے خالق اکبر نکلے، تھام لو دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے، تھام لو دل جو بہن
گھر سے تڑپ کر نکلے پر جو ستائے نہ ڈراؤ نہ سزا دو ان کو ہر داغ پہ داغ وہ دیں اور میں دعا دوں ان کو داغ پہ داغ وہ دیں اور میں دعا دوں ان کو شیخ نے فرمایا کہ محضر میں یہ اقرار بھی ہے درج فرد شہداء قاسم ناچار بھی ہے اور فوج کا ذکر بھی ہے نام علمدار بھی ہے فوج کا ذکر بھی ہے نام علمدار بھی ہے اور مرنے والوں میں علی اکبر جھردار بھی ہے امتحان کا کوئی گوشہ نہ فلک چھوڑے گا میرا اصغر بھی میری گود میں دم توڑے گا امتحان کا کوئی گوشہ نہ فلک چھوڑے گا میرا اصغر بھی میری گود میں دم توڑے گا شہن جب جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم عشر اولیٰ کی اس امام بارگاہ کی مجالس کے لیے جس عنوان کا اعلان کیا گیا ہے وہ ہے فکر حسین کی الف ب یعنی ہم امام حسین علیہ السلام کا جو تھاٹ پروسیس ہے جو ان کی آئیڈیالوجی ہے جو ان کی فکر ہے اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہسٹوریکل کانٹیکس اس میں بہت میٹر کرتا ہے کہ اس سیاق و سباق میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے کہ جس کو واقعہ کربلا کے عنوان سے ہم جانتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے علم الہی پروردگار عالم کے علم میں ایک چیز موجود ہے اور اسی کے تسلسل میں وہ باتیں معصومین تک بھی پہنچ رہی ہیں پیغمبر اکرم تک بھی پہنچ رہی ہیں مولا کائنات تک بھی پہنچ رہی ہیں اور ایک ہے اسباب ظاہری کہ اسباب ظاہری کے تحت کس رفتار سے ایک واقعہ ہے کہ جو آگے کی طرف بڑھ رہا ہے ان دونوں کے درمیان کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے اسباب ظاہری کے تحت جو ایونٹس آتے جائیں گے اسی کے مطابق ریئیکشن آتا جائے گا علم پروردگار میں ہے کہ وہ اسباب ظاہری کی جو رفتار ہے اس کے مطابق کسی معاملے کو کہاں تک پہنچنا ہے اور کہاں پر پروردگار عالم کو اپنے منصوبے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب کرنا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو بہت سارے پزلز اور بہت سارے معمے کہ جو ہمارے ذہنوں کو ٹونٹ کرتے رہتے ہیں وہ سولو ہو جاتے ہیں
میں مثال آپ کی خدمت میں بڑی آسان سی عرض کروں اور اس پہ آپ کو زیادہ بالکل بھی نہیں روکوں گا، اس لیے کہ منزل فکر بالکل معین ہے۔ اگر آپ حضرت ابراہیم خلیل خدا کی دعا میں ملاحظہ کریں تو آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ربنا وَأَصْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ جب وہ دعا کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اور اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ مالک خانہ کعبہ تو ہم نے تعمیر کر لیا، وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، مجھے اور میرے فرزند کو اسماعیل کو اپنا مسلم بندہ قرار دے کہ جو تیری مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت جو ہماری نسل ہے اس میں بھی ایک گروہ امت مسلمہ کا ہمیشہ باقی رکھے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری ذریت سب کے سب اس طرح سے انحراف کی شکار ہو جائے کہ اس میں گروہ مسلمین بالکل نابود ہو کر رہ جائے۔ اور پھر پیغمبر اکرم کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں کہ وَأَصْفِهِمْ، اور وہ جو مسلمانوں کا گروہ ہو انہی کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہ یقین جانیے کہ پیغمبر اکرم کے آباء و اجداد کے مسلمان ہونے پر جو دلائل ہیں ان میں بہت محکم دلیل یہ آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میری نسل میں ایک گروہ ان کا ضرور باقی رکھ کے جو مسلمان ہوں، اور ان مسلمانوں کے درمیان تو اس رسول کو مبعوث فرما کہ جو یہ کام کرے۔ تو جب پیغمبر اکرم اعلان رسالت کر رہے تھے تو ماننا پڑے گا کہ ایک گروہ پہلے سے مسلمانوں کا موجود تھا۔ وہ جو مسلمین کا گروہ تھا اس کو آپ تلاش کیجئے، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، جناب عبد المطلب علیہ السلام ہے، یہ ہیں دین ابراہیمی پر باقی۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے تو کیا اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے یہ سوچا کہ جب ابراہیم خلیل خدا نے یہ دعا مانگی ہے تو اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو جانا چاہیے؟ یعنی پروردگار کا کوئی منصوبہ نہیں تھا؟ میں ہمیشہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ ابراہیم کی یہ دعا کسی الگ سے نئے کام کی ایجاد کے لیے نہیں تھی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام گویا لوح محفوظ میں دیکھ رہے تھے کہ منصوبہ پروردگار کے مطابق یہ کام ہونا ہے، تو اپنی دعا میں اسی بات کو ڈھال کر یوں بیان کیا کہ وفاداری کا اعلان کر دیا کہ اے پروردگار جو تو کرنا چاہتا ہے میری دعا اس سے ہٹ کر نہیں ہے، میں بھی وہی کام کرنا چاہتا ہوں کہ جو تو کرنا چاہتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلیہ۔ یہ میں نے اس لیے بھی گزارش کی کہ بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا مانگتے ہیں تو خدا کو جب دعا قبول کرنی ہوگی کر لے گا، یقیناً وہ اپنے منصوبے کے اعتبار سے اس کام کو انجام دے گا، مگر ہم تو اپنی اس دعا کے ذریعے سے صرف وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سنت ابراہیم ہے کہ جو منصوبہ پروردگار ہے اس کی تکمیل کی دعا مانگ کر اپنا نام وفاداروں کی صف میں لکھوایا جائے کہ کہیں کسی کو غداری کا شبہ نہ ہونے کا۔ درود بھیجے گا محمد وعلیہ۔ تو آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز، وہ ابراہیم خلیل خدا کی دعا، وہ منصوبہ پروردگار اب اس کے بعد خدا کے علم میں ہے کہ زمانے کی رفتار آگے بڑھے گی اور اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا کہ جہاں پر مشرکین ہوں گے، کافرین ہوں گے، خانہ کعبہ ہوگا اور خانہ کعبہ کے اندر بھی بتوں کو لا کر رکھ دیا جائے گا، اسے صنم بنا دیا جائے گا۔ تو اس موقع پر اس رسول کی ضرورت ہے کہ جو خاتم النبیین ہو، کہ جس پر نبوتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ پروردگار کا منصوبہ ہے۔ اسباب ظاہری کیا ماتحت اگر دیکھیں تو ایک خاص وقت ہے کہ جہاں پر اس رسول کو مبعوث کیا گیا ہے۔ یہی معاملہ جب اس رسول کی رسالت کے بعد، ختم نبوت کے بعد جب زمانہ آگے بڑھے گا تو اس زمانے کے رفتار کے آگے بڑھتے بڑھتے انحراف کا وہ نقطہ آ جائے گا کہ جہاں پر پروردگار عالم کی نظر میں ضروری ہے کہ ایک قربانی ہو اور ایسی قربانی ہو کہ جو مارکۃ العرب، کہ جیسی قربانی اس کی کوئی نظیر نہ ہو، اس کی کوئی مثیل نہ ہو، اس کا کوئی عدیل نہ ہو، کوئی اس کا پیرالل نہ ہو، کوئی اس کا میچ نہ ہو۔ اور اس کے لیے پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب ٹھہری ہے اس ذات کے اوپر کہ جس کا نام ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اگر آپ منصوبہ پروردگار کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا اعلان کئی مرتبہ ہو چکا، ماضی میں ہو چکا، اور اگر ماضی کی نبوتوں کو ہم اس وقت نظر انداز کر دیں اور فقط ان نکات کے اوپر آئیں کہ جو بالکل ایگریڈ اپون ہیں، تو ہم برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ
کیا احساس حتیٰ کے اندر یہ موجود ہے کہ جناب ام سلمہ والی روایت موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ فرزند وہ ہے کہ جو کربلا کے اندر شہید ہوگا. تو یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ ایک ہے منصوبہ پروردگار. اور اب اس کے بعد اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں کہ زمانہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے, وہ چین آف ایونٹس کیا ہے کہ جس کے تحت یہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے, تو ہمارے سامنے کہ امام حسین علیہ السلام کہاں پر تھے؟ مدینہ منورہ میں. اب یہ کچھ شہر ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ بارہا سنتے ہیں. یہ میں اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ جغرافی کو نہیں سمجھیں گے, اگر آپ جغرافیے کے اوپر کچھ نہ کچھ قابو نہیں کریں گے, تو یاد رکھیے کہ یہ پورا واقعہ کیا, تاریخ کا کوئی واقعہ بھی آپ اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ مدینہ کہاں ہے, مکہ کہاں ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں, تو امام کا سفر شروع ہوتا ہے مدینہ سے, کہاں آتے ہیں؟ مکہ کی طرف. تو کہاں جا رہے ہیں؟ ایسٹ, ویسٹ, نارتھ یا ساؤتھ؟ امام ساؤتھ کی طرف آ رہے ہیں, یہ پیچھے کی طرف. مدینہ اوپر ہے, مکہ نیچے کی طرف ہے, اور امام نے وہاں پر کچھ عرصہ گزارا ہے. پھر اس کے بعد امام جا رہے ہیں اگر کوفہ کی طرف, اور کوفہ سے کربلا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. آج بھی اگر آپ ایک گاڑی کے اندر بیٹھیں تو گھنٹے, 1.5-2 گھنٹے کے اندر, ڈپینڈز اپون اسپیڈ اینڈ ٹائم اور روڈ کی جو کیفیت ہے اس کے اوپر, لیکن آپ آسانی کے ساتھ گھنٹے, 1.5 گھنٹے کے اندر, 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ امام مدینے میں تھے, مکہ کی طرف آئے, اور اب جب مکہ سے واپس جا رہے ہیں کوفہ کی طرف, تو ایک طرح سے مدینہ منورہ کو بائی پاس کیا ہے, اور پھر اس کے بعد امام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ سفیر امام حسین علیہ السلام, تو وہ بھی امام کے ساتھ ساتھ تھے. مگر جب مکہ معظمہ سے جناب مسلم بن عقیل کو روانہ کیا ہے, تو جناب مسلم بن عقیل ایک مرتبہ پھر مدینہ منورہ آئے. وہاں پر آ کر انہوں نے روضہ رسول پر حاضری دی, اور پھر اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور کوفہ کی طرف آگے بڑھے. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ امام کا مدینہ سے نکلنا یہ بھی کوئی ایک اچانک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ہم سیاق و سباق سے کاٹ کر آئسولیشن میں دیکھ سکیں. ایسا قطعاً نہیں. پیچھے سے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت پیچھے تک جانا پڑے گا. یعنی ہم کیسے نظر انداز کرتے ہیں جو ہمارے بعض علماء کا جملہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں قتل کیا گیا؟ حسین کربلا میں قتل نہیں ہوئے, قتل الحسین فی السقیفہ, کہ حسین کو سقیفہ میں قتل کیا گیا. وہ انحراف جو پہلا انحراف ہے تو وہ تو وہیں پر ہو گیا تھا, لیکن اس تک اگر ہم جائیں تو ظاہر کے بعد بہت دور تک چلی جائے گی. سقیفہ میں جو کچھ ہوا, غدیر کے پیغام کو بھلا دیا گیا, جناب سیدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے, اور یہاں تک کہ مختلف اسفار کے کنکلوڈ ہونے کے بعد امیر المومنین کی بھی شہادت ہو گئی, امام حسن مجتبیٰ کی بھی مدینہ منورہ میں شہادت ہو گئی. اور اب اس کے بعد 10 برس مزید آگے بڑھتے ہیں, اور 60 ہجری اور اس کا رجب کا مہینہ, اور یہ 22 رجب تقریباً وہ تاریخ ہے جس میں امیر شام کا اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے. اب یہ چند دنوں کی بات ہے, چند دنوں کی بات ہے. یہ ولید جو مدینہ کا گورنر ہے, وہاں پر امام حسین علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نئے حاکم کی بیعت کیجیے, اور امام حسین علیہ السلام جتنا ہو سکے اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ خود اس جسارت اور گستاخی تک نہ پہنچیں. مگر جب ان کی طرف سے اصرار بڑھتا ہے, اور وہ آپ منزل مصائب پر عام طور پر سنا کرتے ہیں کہ جب گورنر مدینہ نے امام کو طلب کیا اور امام نے اس موقع پر جو موقف اپنایا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں گے. تو مروان جو وہاں پر موجود تھا, اور یہ کریکٹر وہ ہے کہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بنو امیہ کی ایک شاخ ہے کہ جس کا تعلق بنی مروان کے ساتھ, اور مروان کی اولاد نے بعد میں یزید اور یزید کے بیٹے کے بعد رول کیا ہے پوری امت مسلمہ کو. شام ہی اس موقع پر کیپٹل بن چکا تھا, اور وہیں پر ان سب کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ مروان اس وقت شہر مدینہ کے اندر موجود تھا. خود مروان اور ولید کے درمیان کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں تھے, ان کے درمیان بھی ٹسل تھی. لیکن اس موقع پر مشورے کے لیے اس نے مروان کو بلایا ہوا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, یہ میرے پاس پیغام موجود ہے کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے, یزید اس وقت برسر اقتدار ہے, اور یہ مطالبہ بیعت ہے ان افراد سے کیا جانا ہے. اس میں خاص طور پر عبادلہ اربعہ یعنی 4 وہ افراد کے جن کے ناموں کے اندر عبد کا لفظ آتا ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام کے ابا عبداللہ الحسین, اور اسی طرح سے عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, اور بعض روایتوں کے اندر عبد الرحمن ابن ابی بکر. ان 4 کے حوالے سے ان کو مشترکہ طور پر کہا جاتا ہے عبادلہ اربعہ.
یعنی وہ چار کے جن کے ناموں میں ایک کامن ڈینومینیٹر یہ ہے کہ لفظ اب موجود ہے، کہ ان سے مطالبہ بیعت کیا جائے، کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، حسین ابن علی، اور حسین ابن علی کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر، اور پھر جب امام کو بلایا گیا اور مروان نے اس موقع پر اصرار کیا کہ یہ تو موقع ہے، اگر یہ بیعت نہ کریں یہیں پر ان کا سر قلم کر دیا جائے، جس پر امام نے انتہائی جلال کے عالم میں یہ کہا کہ کون مجھے قتل کرنے والا ہے، تو یا یہ؟ کون، تو یا یہ؟ امام کے تیور اسی موقع پر بالکل واضح ہے کہ اگر اخلاقیات کا مظاہرہ کرو گے تو تم سے اخلاق کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، لیکن اگر تم پریشرائز کرنے والے ہو تو یاد رکھو نہ کوئی حسین نہ کوئی حسینی کبھی سرنڈر نہیں کرتا۔ بر محمد و آل محمد بلندتر سلوات۔ جس کے بعد امام مظلوم وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ باہر جناب ابوالفضل عباس بھی موجود تھے، جناب علی اکبر بھی موجود تھے، سب موجود تھے۔ وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مروان اور ولید کے درمیان وہ گفتگو آگے بڑھ گئی۔ مروان نے کہا کہ تو نے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ جس کو ظاہر کر دیا۔ ولید جس کا تعلق بنو امیہ سے ہے، مت بھولیے گا، مگر ولید نے اس موقع پر کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے بے دین چلا جاؤں؟ یعنی یہ عجیب بات ہے، بنو امیہ کا اقتدار ایک لمبا عرصہ ہو چکا، مسلط ہو چکا ہے، شیعوں کو چن چن کر قتل کیا جا چکا ہے، ٹارچر کیا جا چکا ہے، میسکر ہو چکا ہے، کوفہ میں بھی اور دوسرے علاقوں کے اندر۔ اور اس کے بعد بنو امیہ میں سے ایک شخص جس کا نام ولید ہے، وہ گورنر ہے، وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم آسمان پر جو سورج موجود ہے اس کی چمک جہاں جہاں جاتی ہے دنیا میں وہ سب کے سب میری ملکیت بن جائے، اس شرط پر کہ خون حسین مجھے بہانا پڑے تو یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ حسین مظلوم کوئی گمنام شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین مظلوم کو یوں سب پہچانتے ہیں، اور اگر کوئی تجاہل کا مظاہرہ کرنا چاہے تو یہ اس کی چوائس ہے، لیکن حسین کو پہچانتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے پھر حسین مظلوم ان کے سامنے اپنا تعارف کرواتے جاتے ہیں۔ اب یہاں مدینہ منورہ کے اندر جب مروان کے سامنے ولید نے یہ جملہ کہا ہے تو مروان نے کہا کہ اگر تیرا یہی عقیدہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے تجھ سے کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہیں سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ دین تو انوالو ہو گیا، دین تو انوالو ہو گیا، یہ صرف کوئی ظاہری سیاست کا معاملہ تو نہیں رہا، یہ فقط اقتدار کا معاملہ تو نہیں رہا۔ جب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر تیرا دین یہی کہتا ہے، تیرا عقیدہ تجھے یہی سکھاتا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ غور کیجیے گا، یہ بنو امیہ کا نمائندہ شخص ہے اور اس کے حوالے سے یہ گفتگو ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ابھی امام مدینہ منورہ ہی کے اندر ہے، مدینہ سے روانہ نہیں ہوئے، اور راستے میں پھر کبھی مروان سے گفتگو ہو گئی، اور یہ گفتگو بھی میں چاہوں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کے سامنے پیش کروں کہ ذرا دیکھیے کہ کیا گفتگو ہے، اس کا متن کیا ہے، انداز کیا ہے۔ کہ مروان امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، پیس آف ایڈوائس فار یو، ایک ایسا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مروان دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مشورہ دے گا، تو امام حسین علیہ السلام کے ظرف کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ امام کہتے ہیں کہ اچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ واقعہ ہو چکا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، سبسیکوینٹ ڈے کے اندر اگلے دن یہ ملاقات ہو گئی سر راہ، اور مروان یہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ایک ایسا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور امام اعلیٰ ظرفی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اچھا کہو کیا ایسا مشورہ ہے تمہارے پاس، میں سننا چاہتا ہوں۔ جس پر مروان نے کہا کہ فرزند رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے، یہ آپ کے دین کے لیے بھی اچھا ہے، یہ آپ کے اسلام کے لیے بھی اچھا ہے۔ دیکھیے اگر ایک ظاہر دار انسان دنیا کی رنگینیوں میں مست اگر وہ یہ مشورہ دنیا کے لیے دے رہا ہے تو وہ اپنے اینگل سے جو بات کر رہا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، مگر آپ جرتیں دیکھیں کہ کتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ فقط دنیا کی بات نہیں کرتا، وہ حوالہ صرف دنیا کا نہیں دے رہا، وہ حوالہ دنیا کے ساتھ دین کا بھی دے رہا ہے، آخرت کا بھی دے رہا ہے، جس پر امام مظلوم نے جو جواب دیا ہے وہ یاد رکھنے کے قابل۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ علی الاسلام السلام، اگر
یزید کی بیعت کرنے میں دین اور آخرت کا کوئی فائدہ ہے تو پھر ایسے اسلام کو میں دور سے سلام کرنا چاہتا ہوں، پھر ایسے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ یہ جملہ کہا اس وقت جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت پیش آ جائے، کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ یزید کی بیعت کو دین کی بھلائی سے تعبیر کیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ جاہلیت کے احیاء کا مرحلہ ہے۔ یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ فقط لفاظی کے لیے نہیں بیان کیا۔ کیا فرق ہوتا ہے ان دو چیزوں کے درمیان، جہالت اور جاہلیت کے درمیان؟ ایک جہالت ہے اور ایک جاہلیت، کچھ تو فرق ہوگا۔ تاریخ اسلام جناب حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کی معرفت الآراء کتاب، ان کی تمام ہی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے، مگر سیرت رسول پر انہوں نے یہ کتاب بہت عمدہ لکھی، مختصر مگر بہت کمپریہنسو، بہت جامع۔ اس کے آغاز ہی میں انہوں نے اس فرق کے اوپر بحث کی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، یہ تو آسان سے جو ریفرنس فوری طور پر ایکسیسیبل ہے اور اردو زبان کے اندر بڑا معتبر حوالہ، وہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کی۔ اس کے آغاز ہی میں انہوں نے اس پر گفتگو کی کہ جہالت اور جاہلیت ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، تاکہ امام کے اس جملے کو آپ محسوس کر سکیں۔ جہالت کہتے ہیں میئر اگنورنس کو۔ ایک کاغذ آپ کے پاس ہے اور وہ ورق سادہ ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا، تو جب کچھ نہیں لکھا ہوا تو خالی یہ بلینک ہے، جب وہ بلینک ہے اس کو آپ کہیں گے کہ جہالت ہے۔ ذہن خالی ہے، معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ جہالت ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے مائک کس کو کہتے ہیں، وہ کہے مجھے نہیں پتہ، کہ مجھے نہیں پتہ۔ کہ مکان کس کو کہتے ہیں، کہ مجھے نہیں پتہ۔ کمپیوٹر کس کو کہتے ہیں، کہ مجھے نہیں پتہ۔ جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، یہ ہے جہالت۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب انسان کو نہ پتہ ہو کہ یہ کیا ہے اور اس کے باوجود وہ اصرار کرے کہ نہیں میں تو جانتا ہوں کہ یہ ہے، اس کو فقط جہالت نہیں کہتے، اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان جاہل ہو کر اگر علامہ دہر ہونے کا دعوے دار ہے تو پھر یہ جہالت نہیں، یہ جاہلیت ہے۔ نہیں معلوم، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں معلوم، اور پھر اس کے بعد ایگو ہرٹ ہو رہا ہے یہ اعلان کرنے میں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اگر مریض کنونس ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو آپ علاج کیسے کریں؟ اب کووڈ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بہت سے افراد ہو گئے کووڈ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جانے لگا، پھر وہ ویکسین کیوں لگوانے لگا، پھر وہ علاج کیوں کروانے لگا؟ علاج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مریض کنونس تو ہو کہ ہاں مجھے علاج کی ضرورت ہے۔ اگر علاج آپ اس کا زبردستی کرنا چاہیں تو وہ ریئیکٹ کرے گا، وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کنونس ہے کہ ہاں دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ سر میں درد ہو رہا ہے تو بلا وجہ تو نہیں ہے، یہ اگر بخار ہے تو کوئی تو وجہ ہے۔ ان سمپٹمس کو دیکھ کر اتنا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیر کین ناٹ بی اسموک وداؤٹ فائر، کہ اگر دھواں ہے تو کہیں تو آگ لگی ہے۔ اگر ایک انسان اس مرحلے پر آئے تب تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ ریمیڈی کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ایک انسان نہ جانتے ہوئے اس بات پر مصر ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر برادران عزیز یہ معاملہ جہالت کا نہیں کہا، پھر تو جاہلیت کا۔ یاد رکھیے گا جہالت کا علاج آسان ہے، جاہلیت کا علاج بہت مشکل ہے۔ وہ زمانہ جو پیغمبر اکرم کا زمانہ تھا اس کو آپ نے سنا ہوگا جہالت کا زمانہ نہیں کہتے، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ سخاوت کیا ہے اور وہ کہ مجھے نہیں معلوم، یہ ہے جہالت۔ اگر اس سے پوچھا جائے سخاوت کیا ہے، وہ کہ مجھے نہیں پتا سخاوت کیا ہے، یہ ہے جہالت۔ تو اب آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ سخاوت یہ ہوتی ہے جب اپنا مال حلال سے کمایا ہوا کسی دوسرے کے اوپر خرچ کرو تاکہ اس کا کوئی بھلا ہو جائے، اس جذبے کو جذبہ سخاوت کہتے ہیں۔ اس انسان کو جنرس کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کنجوسی ہے، بخل ہے، اور بخل کا مظاہرہ کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرنے والے کو کنجوس کہتے ہیں۔ یہ اب آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جو جہالت کا شکار ہے۔ کیا عرب معاشرے میں یہی معاملہ تھا؟ ان کو نہیں پتہ تھا کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سخاوت کیا ہوتی ہے ہم خوب جانتے ہیں، ہم سے زیادہ سخی کون ہوگا، ہم سخی ہیں۔ اگر آپ سخی ہیں تو آپ کی سخاوت کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ہم جوا کھیلتے ہیں۔ سخی کون ہوتا ہے؟ وہ کہ جو اپنے مال کے بارے میں حساس نہ ہو، ون ہو از ناٹ سینسٹیو اباؤٹ ہز ویلتھ۔
وہ شخص کہ جو خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے تو وہ اپنے مال کے بارے میں حساس نہیں ہے، تو وہ خرچ کرنا چاہتا ہے. تو دیکھو ہم سے زیادہ کون سخی ہوگا؟ ہم تو گیمبلر ہیں، ہم تو جوا کھیلتے ہیں. کوئی کنجوس انسان بھی کبھی جوا کھیل سکتا ہے؟ ہم سخی ہیں. اب لے جا کر سخاوت کے مفہوم کو کہاں پر فٹ کیا؟ یہ جہالت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے. آپ نے اندازہ کیا؟ یہ جہالت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے. آگے آپ مزید دیکھیے، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ شجاعت کیا ہے، بہادری کیا ہے، بریوری کیا ہے، این ایکٹ آف گیلنٹ اینڈ ویلر کیا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ ہے جاہل. آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بہادری کیا ہے، شجاعت کیا ہے. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ جناب بہادری کو آپ پہچانتے ہیں؟ عرب مشرکین کفار وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ ہم بہادر ہیں. تو آپ کی بہادری کا ثبوت کیا ہے؟ آپ بہادر ہیں، کیسے پتہ چلا کہ آپ بہادر ہیں؟ ہم سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ کہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ بہادر جو ہوتا ہے وہ اپنی جان کے بارے میں حساس نہیں ہوتا، جان ہتھیلی پہ لے کر وہ چل رہا ہوتا ہے. ہم سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں. ڈاکہ ڈالنے کے لیے جگر چاہیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے حوصلہ چاہیے. یہ تھوڑی ہوتا ہے یہ کسی عام انسان کا کام ہے کہ وہ ڈاکو بنے. ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہم رہزن ہیں، ہم سڑک پر کھڑے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو لوٹتے ہیں. اس کے لیے دل چاہیے، جگر چاہیے، اسپائن چاہیے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ نے شجاعت کے مفہوم حسن کو لے جا کر کہاں پر منطبق کر دیا ہے؟ اب یہ جہالت کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ جاہلیت کا معاملہ ہے کہ جہاں پر رانگ انفارمیشن وہاں پر پوری درج کر دی گئی ہے. پہلے اس کو کھرچ کر مٹاؤ اور پھر صحیح معلومات یہاں پر درج کرو. تو جاہلیت کا علاج ٹو فولڈز کے اندر ہے. غیرت کتنا اچھا ایک عنوان ہے انصافاً، اگر آپ دیکھیں غیرت کتنا اچھا عنوان ہے. ایک انسان کو غیور ہونا چاہیے، ایک انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے. اب اگر مثال کے طور پر عرب معاشرے کے ان مشرکین سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ غیرت سے کوئی سابقہ واسطہ ہے آپ کا، کہ ہم سے بڑا غیور کون؟ اگر وہ کہیں غیرت کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو جہالت ہے، پھر آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان سے کہا جائے غیرت، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا غیور کون ہوگا؟ کا ثبوت کیا ہے کہ آپ غیرت مند ہیں؟ کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے ہیں. یہ ہماری غیرت کا تقاضا. جیسے بہت سارے افراد آج بھی سنتے ہیں آپ کاروکاری یہ اور وہ، اور اس طریقے سے بیٹیوں کو ذبح کر دیا اور قتل کر دیا. یہ تمام تر چیزیں کس کے نام پر ہو رہی ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل. یہ جو غیرت کے نام پر قتل ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوتا تھا، اور جو غیرت کے نام پر قتل ہو رہا ہے اسلام کہتا ہے کہ اس کو ہم جہالت نہیں سمجھتے، اس کو ہم جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ تو جاہلیت ہے. ایک اچھا عنوان ہے، لے جا کر تم منطبق کر رہے ہو کہاں پر؟ اب آپ غور کیجیے. یہاں تک اگر میری بات کچھ واضح ہوئی، میں امام مظلوم کے اس جملے تک آپ کو واپس لے کر جاؤں گا. محمد والے محمد بلندر آپ نے سنا ہوگا اور بالکل صحیح سنا کہ پیغمبر اکرم کو مشرکین کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین. یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں. تو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. اب اس کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے. سورہ زخرف 43واں سورہ ہے، 43rd چیپٹر. اس کے اندر قرآن مجید نے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو نقل کرتے ہوئے ایک اعتراض یہ نقل کیا پیغمبر اکرم کے بارے میں. بھائی آپ کی چارج شیٹ کیا ہے؟ آپ کیوں ان کو رسول نہیں مانتے؟ یہ معجزات دکھلا رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت موجود ہے، کلام خدا موجود ہے، قرآن کی فصاحت بلاغت. سورج کو یہ پلٹا رہے ہیں، چاند کو یہ ٹکڑے کر رہے ہیں، ستارے کو یہ اتار رہے ہیں، سنگریزیں ان کے ہاتھوں پر تسبیح پڑھتے ہیں، اشارہ کریں تو درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر آ جاتا ہے. تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا، کیوں نہیں، نزل، نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، کسی ایسے رجل کے اوپر، کسی ایسے مرد کے اوپر جس کا تعلق ان دو قریوں سے ہوتا اور وہ عظیم ہوتا. یہ دو قریے کون سے ہیں؟ مکہ اور طائف. مکہ اور طائف. طائف تقریباً ایڈجسنٹ سٹی آپ کہہ لیجئے، جو مکہ سے آج بھی بہت سارے افراد جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو طائف بھی گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. بڑی پرفضا اس کی آب و ہوا ہے.
تاکہ یہ دو علاقے ہوتے اور ان میں سے کوئی ہوتا، کہ مکہ سے تو ہیں، معیار یہ نہیں ہے کہ مکہ سے ہو یا کسی اور جگہ سے ہو، وہ تو نگاہ انتخاب ہے. خدا جس کو نبی بنائے وہ نبی ہوگا، خدا جس کو ولی بنائے وہ ولی ہوگا. یہ تو پروردگار کا انتخاب ہے. لیکن اگر تم یہ کہو کہ ان دو میں سے کسی ایک قریے سے تعلق ہوتا تو چلو، فار دا سیک آف آرگومنٹ، جس کو ہم عربی کے اندر کہتے ہیں مع التنزل، کہ ہم اس کو معیار نہیں سمجھتے، مگر پھر بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ مکہ سے تو ان کا تعلق ہے، کہا کہ ہاں مکہ سے تعلق ہے مگر یہ عظیم نہیں ہے، کسی عظیم پر نازل ہونا چاہیے تھا. کیا تم کہتے ہو صادق ہے؟ کہا ہاں صادق ہے. تم کہتے ہو امین ہے؟ کہا کہ ہاں امین بھی ہے. صادق مان رہے ہو؟ ہاں. امین مان رہے ہو؟ ہاں. عظیم نہیں مان رہے؟ کہا کہ نہیں. صادق ہونے کا عظیم ہونے سے کیا تعلق ہے؟ امین ہونے کا عظیم ہونے سے کیا تعلق ہے؟ امین ہونا اور ہے، عظیم ہونا اور ہے. صادق ہونا اور ہے، عظیم ہونا اور ہے. آپ نے غور فرمایا ان کو صداقت میں عظمت نظر نہیں آتی، ان کو امانت میں عظمت نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہم صادق مان رہے ہیں، ہم امین مان رہے ہیں، مگر عظیم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ عظمت کا کوئی ربط اور تعلق نہ صداقت کے ساتھ ہے نہ امانت کے ساتھ ہے. یہ ہے جاہلیت، یہ ہے جاہلیت. لفظ کتنا اچھا ہے، صاحب عظمت ہونا، عظیم ہونا، مگر عظمت کس کے اوپر آئے گی؟ عظمت کا عنوان کس پر منطبق ہوگا؟ کہ مالدار ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے، دولت مند ہونا چاہیے. دولت مند اگر ہے تو وہ عظیم ہے. میں نے بارہا یہ بات عرض کی، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ اسلام کو دولت سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے. اسلام یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ دولت تم نے کمائی کیسے، اور کمانے کے بعد خرچ کرنے کا صحیح جگہ پر تمہارے پاس حوصلہ ہے یا نہیں. اگر یہ دو چیزیں ہیں تو تمہاری دولت بہت مبارک ہے. خدا دولت کے آنے کے بعد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون خدیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے. اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہ ساری باتیں نہیں، حلال سے کمایا حرام سے کمایا یہ کیا ہوتا ہے، بس دولت آنی چاہیے. وہ صاحب ثروت ہو، صاحب مال ہو، صاحب دولت ہو، دس وے اور دیٹ، بائی ہک اور بائی کروک، کسی بھی طریقے سے اگر اس نے کما لیا اور مال اس کے پاس موجود ہے، بس یہ ہے عظیم. اسلام جب جاہلیت کو کرش کرنا چاہتا ہے تو صرف ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرتا. یہ نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا کسی عظیم پر کیوں نازل نہیں ہوا تو اسلام سامنے سے کہتے عظیم ہی پر تو نازل کیا ہے. نہیں، اسلام یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عظیم پر نازل تو کیا ہے مگر معیار عظمت کیا ہے، معیار عظمت کیا ہے. انہوں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس قرآن کو کسی ایسے رجل پر، مرد پر جو قریتین سے ہو اور عظیم ہو. قرآن صرف اتنا نہیں کہتا کہ رسول عظیم ہے، بلکہ معیار بتاتا ہے کہ کس معیار کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عظیم ہے. کہ ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اے حبیب آپ عظیم ہیں، ہم تو یوں اعلان کریں گے کہ انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب چونکہ آپ اخلاق عظیم کی منزل پر ہے لہذا نگاہ رگ میں آپ عظیم ہیں اور صاحب عظمت ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگر آپ نے غور فرمایا برادران عزیز تو اب اس کے بعد امام کا وہ جملہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ شخص سامنے سے یہ کہہ رہا ہے، مروان، جملہ کیا ہے؟ جواب امام کا سمجھنے کے لیے، اس کا تبصرہ، اس کی ایڈوائس، اس کا مشورہ. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. یہ ہے احیاء فکر جاہلیت، کہ جاہلیت کی جو فکر ہے اس کو ریوائیو کرنا. دین اس کو بنا دیا جائے، بت پرستی کا دین اس کو بنا دیا جائے. بت پرستی کو، بت پرستی دین کے نام پر ہو. ایک انسان یہ کہے کہ جناب ہم بت پرستی کر رہے ہیں کھیل کود کے نام پر، ایک تفریح ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کے حوالے سے لافل اور ان لافل کی بحث کریں گے، حرام اور حلال کی بحث کریں گے. جو جوا ہے
آپ اس کے بارے میں حلال اور حرام کی بحث کریں گے، لیکن جب آپ اسی کو خدا کے ساتھ ایکویٹ کرنا شروع کر دیں، یہ بت پرستی، یہ خدا، یہ ہمارے معبود ہے، یعنی جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اسی نے ہم کو بنایا، کوئی لاجک ہے؟ کہیں پر آپ کو یہ بات ریکنسائل ہوتی بھی نظر آتی ہے؟ یعنی استاد مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ یہ بہت فرمایا کرتے تھے کہ کسی اور کے پاس کوئی عذر ہو تو ہو، بت پرست کے پاس کوئی ایکسکیوز موجود نہیں، کہ اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بنایا، اپنے ہاتھوں سے خود بنا کر پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے بنایا، یہ میرا خالق ہے۔ ارے یہ خالق کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو خود مخلوق ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ لیکن غور کیجئے، یہ دین کے نام پر ہو، اس کو آپ فقط جہالت کہہ کر نظر انداز نہیں کریں گے، یہ ہے جاہلیت، اور اسی کا احیاء کیا جا رہا ہے یزید کے زمانے میں، کوشش تو پہلے سے، مگر اس کی پیک اور پرائم ہے یزید کے زمانے میں، کہ جہاں پر باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی بیعت کر لو یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے دین کے لیے بھی اچھا ہے۔ جس کے بعد امام حسین کہتے ہیں وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، پھر ایسے اسلام کو دور سے سلام۔ یہ تو صرف اسلام کا عنوان باقی رہ گیا، اسلام کی روح، اسلام کی اسپرٹ وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ اب اس کے بعد ایک بات کی طرف میں ضرور متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے نوجوان دوستوں کو، اگر آپ غور کیجئے تو ولید کے پاس واضح آرڈرز موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا جائے۔ وہ اپنے دینی جذبے سے مغلوب ہو کر جس حد تک بھی دین اس کے پاس ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی آئیڈیل کیس ہے، مگر جس حد تک بھی دین اس کے پاس ہے، فوری کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا، مگر تابقہ کب تک وہ رجسٹ کر پائے گا؟ بالآخر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے روانہ ہونا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر کوئی فیوریبل حالات نہیں ہیں، یہ بھی بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مدینہ منورہ کے اندر امام رکتے تو بہتر حالات ہوتے۔ کیا بہتر حالات ہوتے برادران عزیز؟ یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ کربلا کے واقعے کو آئسولیشن میں دیکھا جا رہا ہے۔ آپ پیچھے سے چلیے، پیغمبر اکرم کے بعد مولا کائنات کا جو حق غصب کیا گیا تو مدینہ میں کتنی آپ کو ریزسٹنس نظر آئی۔ اسی شہر مدینہ کے اندر خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کا حق غصب کر لیا گیا، کتنی ریزسٹنس آپ کو نظر آئی۔ اس خطبہ فتح کو یاد کیجئے، اس کے اندر جناب سیدہ نے انصار کو باقاعدہ مخاطب کیا ہے۔ میں انصار کے اس پازیٹیو رول کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ جو ہجرت کے بعد انہوں نے انجام دیا، وہ اپنی جگہ پر، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی آئیڈیل سچویشن ہے، قطعاً کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اسی شہر مدینہ کے اندر انہیں زہر دے دیا گیا، اسی مدینہ منورہ کے اندر پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، پیغمبر اکرم کے پہلو میں نہیں دفن ہونے دیا گیا۔ کیا ریزسٹنس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش گمان ہو جائیں کہ نہیں اگر امام وہاں پر رکتے تو شاید کوئی بہت اپرائزنگ ہوتی اور امام کو کوئی سپورٹ ملتا؟ نا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو دوسرے جو مخالفین ہیں ان کے بھی جو آپس کے اختلافات ہوئے ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مدینہ منورہ نے اس طرح سے شاید ان کو بھی سپورٹ نہیں کیا۔ میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں، ماں بین السطور جو پیغام ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو اس قسم کی مثالیں بہت مل جائیں گی۔ اگر آپ اس کے بعد امام مظلوم کی شہادت کے بعد دیکھیں تو واقعاً ہمیں جو ایک امپیکٹ ویلیو کو اسیس کرنا چاہیے، تب آپ کو نظر آئے گا کہ واقعہ ہررا بھی ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں۔ پھر اس موقع پر ایک ریزسٹنس ہم کو دکھائی دیتی ہے، مگر اس سے پہلے نہیں۔ اور اس واقعے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کو کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا؟ امام رضا علیہ السلام کو کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ ان سارے معصومین نے جو بعد میں رخت سفر باندھا ہے تو یہ سب کے سب کہاں سے روانہ ہو گئے؟ یہ شہر مدینہ ہی تھا۔ آپ کو کتنی ریزسٹنس نظر آئی وہاں پر؟ ایک واقعہ ہر آپ درمیان میں ایک ایکسیپشن کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کے ایک دو چھوٹے موٹے واقعات، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر اگر رہتے تو دفاع کے لیے یہ سارے کے سارے افراد دائیں بائیں آ جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام اسی لیے مدینہ منورہ سے بالآخر روانہ ہوتے ہیں مکہ معظمہ کی جانب۔ اب اگر آپ اس ٹائم لائن کو ذہن میں رکھیں اور جغرافیکلی جو پوزیشنز ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے اپنے قافلے کے ساتھ،
اور کہاں گئے؟ مکہ معظمہ۔ 28 رجب کو روانہ ہوئے ہیں اور 3 شعبان کو امام مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ کیا عجیب اتفاق ہے کہ 3 شعبان ہی یوم ولادت ہے حسین ابن علی کا، اور 3 شعبان ہی کو امام حسین مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ اور اب مکہ معظمہ کے اندر امام ایک لمبا عرصہ گزارتے ہیں۔ میرے وہ دوست اور میرے وہ احباب کے جنہوں نے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ یقیناً اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی ایک محلہ بنی ہاشم ہے اور مکہ معظمہ میں بھی ایک محلہ بنی ہاشم ہوا کرتا ہے۔ ان دونوں جگہوں پر ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم جہاں پر رہا کرتے تھے وہ محلہ صفا اور مروہ سے اگر آپ باہر نکل جائیں صحن، وہ سارے کا سارا علاقہ محلہ بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم کا مطلب کیا ہے؟ آج کی اصطلاح میں آپ کہیے سادات سوسائٹی یا سادات کالونی، کہ جہاں پر زیادہ تر بنی ہاشم کے گھر ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100%، لیکن زیادہ تر، یعنی اسی مکہ مکرمہ کے محلہ بنی ہاشم کے اندر غیر بنی ہاشم کے بھی بعض گھر، اور بعض بنی ہاشم وہ ہیں کہ جو اس محلے میں نہیں رہتے تھے، جیسے جناب حمزہ، وہ مکہ میں ان کا گھر بسم اللہ کے محلے میں تھا، تھوڑا سا ہٹ کر۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ، اگر مدینہ منورہ کے اندر آپ آ جائیں تو پیغمبر اکرم کی مسجد سے بالکل متصل حجرے، اس میں پیغمبر کا حجرہ، خاتون جنت کا حجرہ، اور اگر آپ باہر آج جو صحن ہے اس پر نظر ڈالیں، یہ سارے کا سارا محلہ بنی ہاشم کا۔ امام حسن کا گھر بعد میں یہیں پر بنا، امام حسین کا گھر یہیں پر، چوتھے امام کا گھر یہیں پر، 5ویں امام یہیں رہتے تھے، 6ٹھے امام۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی مکان نہیں ہوتا تھا، تھوڑے فاصلے پر بعد میں الگ بھی مکانات انہوں نے بنائے، لیکن یہ کہ مین جو ان کی رہائش رہی ہے جس محلے کے اندر، یہ محلہ بنی ہاشم تھا۔ جب فتح مکہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد واپس ایک فری موومنٹ شروع ہوئی مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی جانب، تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کئی حج امام حسین نے پاپایادہ کی، کئی حج امام حسن نے پاپایادہ کی۔ یہ مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے، سکونت کے لیے محلہ بنی ہاشم ہی کو پسند کرتے تھے، اسی میں انہوں نے اپنے مکانات بنائے، اور زیادہ تر وہ جگہ کہ جہاں کبھی پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی تھی، مولد النبی، اسی جگہ پر، اسی کے آس پاس وہ لوگ رہا کرتے تھے، وہیں پر ان کا قیام ہوتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بھی جب مکہ معظمہ پہنچ گئے تو امام نے شعبان کا تقریباً پورا مہینہ، 3 شعبان آنورڈز، ماہ رمضان پورا، ماہ شوال پورا، ذیقعد کا پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک، یہ چند مہینے امام نے مکہ معظمہ میں محلہ بنی ہاشم میں گزارے ہیں۔ اور یہاں پر وہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جیسے کہ مکہ ایک ہب ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، عمرے کے لیے، حج کے لیے لوگوں کا آنا شروع ہو چکا ہے، اور آنا اور جانا، عمرے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ جا بھی رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں لوگوں تک یہ اطلاع پہنچ رہی ہے کہ معاملات کس رخ پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مکہ میں ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، امام کا موقف جان رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کوفے والوں کو بھی اطلاع ہوئی، اور کوفے والوں نے امام کو دعوت دی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز، ممکن ہے کہ اگلی کسی تقریر کے اندر اس پر ہم کچھ مفصل گفتگو کریں کہ کوفے کے اندر جو افراد ہیں ان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ شیعان علی، تو لفظ شیعہ کی جو اصطلاح ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ لفظ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جو جس کے ساتھ ہو وہ اس کا شیعہ، جو جس کی پارٹی میں ہے وہ اس کا شیعہ، جس کا جس کے ساتھ ایک تعلق اور واسطہ، ایک الائنس، ایک ایسوسیشن ہے، وہ اس کا شیعہ۔ یہ ہے ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ شیعہ کا مطلب، یہ ہے ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ شیعہ کا مطلب۔ اگر اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں، خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم کے زمانے میں پیغمبر اکرم نے خود یہ لفظ استعمال کیا، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم نے سورہ بینہ کی آیت کہ جس میں خیر البریہ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ جو آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام کیا، یہ ہیں خیر البریہ، یعنی مخلوقات میں سب سے بہترین ہیں یہ لوگ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، صرف ہمارے پاس نہیں، عجیب بات یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے پاس بھی یہ حدیث موجود ہے۔
کہ جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے وہ خیر البریہ ہیں، مگر یہ بھی تو فرمائیے کہ ان کی کوئی نشانی بھی ہے۔ مولا تشریف لا رہے تھے اور پیغمبر اکرم نے کہا انت و شیعتک ہم خیر البریہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی وہ ہیں کہ جن کو اس آیت کے اندر خیر البریہ کہا گیا۔ تو یہ ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو علی کے ساتھ، شیعہ کا مطلب جو جس کے ساتھ، اگر کوئی علی کا شیعہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جو علی کے ساتھ۔ اب علی کے ساتھ ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جس طرف علی ہیں علی کا شیعہ وہ ہوگا کہ وہ اسی طرف ہوگا کہ جہاں پر علی ہو، موقف کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، فروع کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ علی سے کیا کیا لینا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے ہم علی سے سب کچھ لینا چاہتے ہیں۔ ہم دین علی سے لینا چاہتے ہیں، ہم عقیدہ علی سے لینا چاہتے ہیں، ہم اصول دین علی سے لینا چاہتے ہیں، ہم فروع دین ہو، احکام ہو، اخلاق ہو، ہم سب علی سے لینا چاہتے ہیں، ہم تفسیر علی سے لینا چاہتے ہیں، ہم سب کچھ علی سے لینا چاہتے ہیں۔ علی سے ہٹ کر ہمیں کوئی اور چیز کہیں سے ملے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے علی کا شیعہ ہونے کا مطلب، یہ ہے لغت کے اعتبار سے آپ نے سمجھ لیا، ٹیکنیکلی جس کو آپ خالصتاً دینی بنیادوں پر کہیں وہ یہ۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا کہ کیا یہ لفظ اس کے علاوہ بھی کسی اور معنی میں استعمال ہوا؟ جی ہاں، بالکل استعمال ہوا، یہ پولیٹیکل سینس میں بھی استعمال ہوا۔ یعنی ایک ماحول ہے کہ جس کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، اور اس ظاہری خلافت کے زمانے میں جنگ صفین بھی ہے، جنگ جمل بھی ہے، جنگ نہروان بھی ہے، یہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ ان جنگوں میں جس نے علی کا ساتھ دیا وہ علی کا شیعہ، اس ساتھ کی حد تک وہ علی کا شیعہ ہے۔ یعنی جو جنگ جمل میں علی کے ساتھ ہے وہ اس جنگ کی حد تک علی کا شیعہ ہے، جو جنگ جمل کے ساتھ ساتھ جنگ صفین میں بھی علی کے ساتھ وہ 2 جنگوں کا علی کا شیعہ ہے، اور اگر کوئی 3 جنگوں میں علی کے ساتھ ہے تو وہ 3 جنگوں کے لیے علی کا شیعہ ہے۔ یعنی جو جہاں علی سے ہٹ جائے پھر وہ علی کا شیعہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے تو ہم یہ کہیں گے کچھ ہوتے ہیں سیزنل شیعہ، کچھ ہوتے ہیں موسمی شیعہ، کچھ ہوتے ہیں فصلی شیعہ، لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں تو غدیر میں جس پارٹی کو ہم نے جوائن کیا ہمیشہ اسی پارٹی کے ساتھ منسلک رہے۔ اگر کوئی 2 مہینے کے لیے علی کے ساتھ ہے تو وہ 2 مہینے کا شیعہ ہے، اگر کوئی 1 سال کے لیے علی کے ساتھ ہے وہ 1 سال کا شیعہ ہے، اگر کوئی 5 سال کے لیے علی کے ساتھ ہے وہ 5 سال کا شیعہ ہے۔ ہم تو اپنا جینا مرنا سب علی سے وابستہ کر چکے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، یہ بنیادی فرق ہے اس زمانے کی اصطلاحات، اس لیے کہ آگے بھی مجھے اس سے کام لینا ہے، لہٰذا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ کوئی مناظرانہ یا فرقہ وارانہ گفتگو نہ سمجھیے گا۔ مین اسٹریم ہسٹری کی بکس اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ اصطلاحات مل جائیں گی۔ خود اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی ان کے جو فتاویٰ ہیں، فتاویٰ رضویہ، اس کے اندر بھی لفظ شیعہ کی انہوں نے بحث جو کی ہے، اس کے اندر اس پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مولا کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، یعنی وہ علی کے مقابلے میں پھر کسی کو نہیں مانتے، وہ علی کے مقابلے میں پھر کسی کو نہیں مانتے، یہ ہیں بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو علی کو خلیفہ تو مانتے ہیں، چوتھا مانتے ہیں، مگر افضل مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے بھی افراد، ان کو بھی بہت سے افراد شیعہ کہہ دیتے ہیں تو شیعہ ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو علی کو افضل بھی نہیں مانتے، چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، افضل بھی نہیں مانتے، مگر امیر شام کے مقابلے میں امیر المومنین کا ساتھ دیتے ہیں، صفین کے مقابلے میں وہ علی کے ساتھ، جب وہ علی کے ساتھ ہیں تو پھر وہ امیر شام کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو صفین کی حد تک وہ شیعہ ہیں۔ جمل میں انہوں نے مخالف جو حزب ہے اس کا ساتھ نہیں دیا، جب ساتھ نہیں دیا تو کس کا ساتھ دیا؟ علی کا ساتھ۔ تو جنگ جمل کی حد تک وہ علی کے شیعہ ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، یہ خود انہوں نے بھی وہاں پر کہا ہے۔ یعنی یہ خاص طور پر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ ہمارے بہت سے محترم برادران ابھی سوال کرتے ہیں، ممکن ہے کہ یہاں پر بھی تشریف فرما ہوں اور ہمارے لیے بہت محترم ہے، قابل احترام، لیکن میں ایک بات صرف اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہیں کہ کوفہ کے سارے افراد اس معنی میں شیعہ تھے کہ خلیفہ بلا فصل مان رہے تھے، حبیب ابن مظاہر سر آنکھوں پر بالکل، مسلم بن اوسجہ اسدی بالکل، بریر حمدانی بالکل، یہ خلیفہ بلا فصل ماننے والے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے کوفہ کے رہنے والے ایسے ہی تھے اور یہ علی کے شیعہ تھے. تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کس کے ساتھ تھے؟ یہ بتائیے نا کہ صفین کی جو جنگ ہو رہی تھی اس میں امیر شام ان کی سائڈ پر جو افراد تھے تو باقی تمام افراد جو علی کو چوتھا خلیفہ مان رہے تھے پھر وہ کہاں تھے؟ اگر سارے کے سارے جو کوفہ والے ہیں وہ سب کے سب مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مان رہے تھے تو وہ افراد کہاں گئے کہ جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مان رہے تھے؟ بہت توجہ کیجیے گا، یہ بہت ویلڈ کوشچن ہے. پھر وہ سارے افراد کہاں پر تھے؟ کیا آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ سارے کے سارے جو امیر شام کے کیمپ میں موجود تھے وہ علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مان رہے تھے؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے افراد، ظاہر ہے کہ جو وہاں پر تھا وہ تو مولا کو نہیں مان رہے تھے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے برادران ہیں وہ سب کے سب اس کیمپ میں تھے، تو پھر تو آپ نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اس زمانے کے اعتبار سے جو کوفہ کے اندر افراد موجود تھے، شہر کوفہ آباد ہوا ہے دوسری خلافت میں، شہر کوفہ آباد ہوا ہے دوسری خلافت میں. سعد بن ابی وقاص، یہ عمر سعد کے والد محترم، ان کو انسٹرکشنز دی تھی خلیفہ ثانی نے، اور ان کی انسٹرکشنز کے مطابق باقاعدہ اگر آپ تاریخ طبری کے اندر پڑھیں پوری انسٹرکشنز ہے، گلیاں یوں تعمیر کی جائیں گی، سڑکیں یوں بنائی جائیں گی، ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر، کنٹونمنٹ ایریا کے طور پر شہر کوفہ کو آباد کیا جا رہا تھا تاکہ سپاہیوں کو لا کر وہاں پر آباد کیا جائے، وہاں کی آب و ہوا ان کو موافق آئے. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے سپاہی جو خلیفہ ثانی کے حکم پر قتال اور جہاد کے لیے جا رہے تھے، آپ کے خیال میں یہ سب مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مان رہے تھے کہ جن کو وہاں پر لا کر آباد کیا گیا؟ بہرحال اس پر انشاءاللہ ممکن ہے کہ اگلی تقریروں کے اندر مزید کچھ بات ہو. دامن وقت میں اب بالکل گنجائش نہیں، اور ظاہر ہے کہ ماتم بھی ہونا اور پھر دیگر مراسم بھی ہیں کہ جن کو ادا ہونا. کوئی مجھے بتائے کہ حسین ابن علی کے لیے کتنا سخت مدینہ منورہ کو ترک کرنا آسان نہیں ہے. یادیں وابستہ ہیں حسین ابن علی کی شہر مدینہ کے ساتھ. یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. یہ وہی شہر مدینہ ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی اپنے بھائی حسن کے ساتھ کھیلے ہیں. یہاں کی گلیاں جانی پہچانی ہیں، یہاں کے محلے دیکھے والے ہیں. آپ کا جہاں پر بچپن گزرا ہو وہ آپ کو کتنا عزیز ہوتا ہے، جہاں پر میرا بچپن گزرا ہے مجھے کتنا عزیز ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ بچپن جہاں گزرا ہو، پھر شہر سیاسی حالات جو بھی ہوں مگر جو اس کی دینی اہمیت ہے، شہر مدینہ، پیغمبر اکرم کی قبر وہاں پر موجود، ماں فاطمہ زہرا کی لہر وہاں پر موجود، حسن مجتبیٰ جیسے بھائی کی قبر وہاں پر موجود. حسین مظلوم کے لیے آسان نہیں ہے کہ شہر مدینہ سے روانہ ہو، مگر یہ قربانی بھی حسین ابن علی نے دی. آئے ہیں نانا کی قبر پر، کھڑا کر کے کہا کہ السلام علیکم یا جدہ، اے نانا آپ پر میرا سلام، یا جدہ خذنی الیک، اے نانا مجھے اپنے پاس قبر میں بلا لیں. کیا مظلومیت ہے، کیا حساسیت. عجیب ہے، مقتل نگاروں نے یہ جملے لکھے ہیں کہ حسین ابن علی نانا کی قبر پر بھی آئے، ماں کی قبر پر بھی آئے اور بھائی کی قبر پر بھی آئے، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ جب نانا کی قبر پر آئے تو قدم جمع کر چل رہے، جب بھائی حسن کی قبر پر آئے تو قدم جمع کر چل رہے، لیکن جب ماں کی قبر پر آئے تو ویسے آئے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لگا. قبر جناب سیدہ پر آ کر امام مظلوم نے کہا کہ السلام علیکم یا اماں، اے ماں اپنے حسین کا سلام قبول کر. اور قبر زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم القوم، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. وعلیک السلام یا شہید القوم، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. وعلیک السلام یا غریب القوم، اے ماں کے پردیسی بیٹے، اے ماں کے غریب الوطن بیٹے، اے ماں کے غریب الدیار بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام.
ایک ہے قبر فاطمہ سے رخصت اور ایک ہے فاطمہ صغریٰ سے رخصت۔ دونوں مصیبتیں ہیں کہ جن کا حسین نے سامنا کیا ہے۔ وہ پیاری بیٹی ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب ام البنین کا مدینہ میں رہنا ایک بہت بڑا قرینہ ہے کہ امام مظلوم کی ایک بیمار بیٹی بھی مدینہ میں تھی۔ وہ ام البنین جو عباس کو ساتھ بھیج رہی ہے، اپنے چاروں بیٹوں کو ساتھ بھیج رہی ہے، وہ خود ساتھ میں سفر میں شریک کیوں نہیں ہے؟ تو قرینہ بتاتا ہے کہ فاطمہ صغریٰ کی عیادت کے لیے جناب ام البنین مدینہ منورہ میں تھی۔ چھوٹی سی بچی ہے، فریاد کر رہی ہے، کبھی جناب زینب کے پاس آتی ہے، کبھی جناب لیلا کے پاس آتی ہے کہ کوئی سفارشی بن جائے اور بابا سے کہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یہاں تک کہ برادران عزیز عجیب کیفیت ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ کے بارے میں یہ مولانا غلام عسکری صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جناب فاطمہ صغریٰ نے اب تک اصغر کو اپنی گود میں نہیں لیا، تو بیمار بچی ہے اور اصغر نومولود ہے، بہت کم سن بھی کیا، ابھی تو چند ہی دن ہوئے ہیں، تو اب تک صغریٰ نے اپنی گود میں نہیں لیا۔ جب سب جا رہے تھے تو اس موقع پر جناب صغریٰ نے رباب کے پاس آ کر کہا کہ اماں اب تک میں نے اصغر کو گود میں نہیں لیا، ایک بار کم سے کم میرے بھائی کو میری گود میں تو دیجیے گا۔ اور جناب رباب نے عذرائے محبت اصغر کو صغریٰ کی گود میں دیا۔ اور اب یہ بھائی اور بہن کی گفتگو ہے کہ صغریٰ اصغر کے کانوں سے اپنے لبوں کو قریب کر کے کہتی ہے کہ بھیا سب مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جاؤ؟ اصغر نے کس طرح سے اس درد کا احساس کیا کہ اب اگر کوئی اصغر کو آغوش میں لینا چاہے تو اصغر صغریٰ کی گود سے کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں۔ رباب کوشش کر چکی، زینب کوشش کر چکی، لیلا کوشش کر چکی، مگر اصغر کسی کی گود میں نہیں۔ اور جب امام مظلوم نے کہا بیویوں تاخیر ہو رہی ہے تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا ہم کیا کریں کہ اصغر کسی کی گود میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اور حسین مظلوم اب قریب آتے ہیں، ایک حسرت بھری نظر صغریٰ کے چہرے پر ڈالی اور پھر اصغر کے کانوں سے اپنے لبوں کو قریب کر کے کہا اے اصغر میں تجھے صغریٰ سے کبھی دور نہ کروں، مگر میں کیا کروں کہ میرا مشن تیری شہادت کے بغیر مکمل ہے، میرا مشن پورا نہیں ہو سکے گا۔ اور جیسے ہی حسین مظلوم نے یہ کہا ہمک کر علی اصغر حسین مظلوم کی آغوش میں آ گئے، سواریاں تیار ہو چکی اور اب اس کے بعد جناب رباب بھی اصغر کو لے کر اپنی محمل میں بیٹھ چکی ہیں، اور ایسے میں جناب صغریٰ اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میر انیس نے یہ اشعار کہے اور کمال کر دیا ہے، صغریٰ کو نقا حد سے نہ تھی طاقت رفتار، صغریٰ کو نقا حد سے نہ تھی طاقت رفتار، اٹھی وہ کئی بار گری در پہ کئی بار، اٹھی وہ کئی بار گری در پہ کئی بار، جس ناکے پہ تھی بانوے ناشاد و دل افکار، اس ناکے کے پاس آگے یہ چلائی مدیمہ، قربان گئی آخری دیدار دکھا دو، اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو، قربان گئی آخری دیدار دکھا دو، اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو۔ بسمل ہوئی سن کر یہ صدا بانوے بے پر، پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر، بیٹی سے کہا دست پسر ماتھے پہ رکھ کر، اصغر کا ہاتھ ماتھے پر رکھ دیا کہ جیسے سلام کریں، بیٹی سے کہا دست پسر ماتھے پہ رکھ کر لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں۔ منہ زرد ہے، رخساروں پہ آنسو بھی بہے ہیں، یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وہ پکاری، اس ہاتھ کے اس جان سے چہرے کے میں واری، آخر ہے کوئی دن میں بہن درد کی ماری، بننے نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری، بننے نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری، کب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے، تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے۔ اسی اصغر کو یاد کیا ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ آیا اور فاطمہ صغریٰ سارا خطبہ سن چکی، لٹا ہوا قافلہ آ چکا، سارا خطبہ سن لیا، یہ سن لیا کہ حسین مارے گئے، یہ سن لیا کہ عباس مارے گئے، اور اب بچی اپنی معصومیت میں آئی اور رباب کی گود میں ڈھونڈنے لگی، نظر نہیں آیا، لیلا کی گود میں ڈھونڈنے لگی، نظر نہیں آیا، زینب کی گود میں تلاش کیا، نظر نہیں آیا، اور جب کسی نے پوچھا بیٹی تم کسے تلاش کر رہی؟ کہا آپ نے کہا میرا بابا مارا گیا، میں نے صبر کر لیا،
آپ نے کہا میرا چچا عباس مارا گیا، میں نے صبر کر لیا. ارے آپ نے کہا میرا بڑا بھائی علی اکبر مارا گیا، میں نے اس پر بھی صبر کر لیا. مگر میرا ننھا بھیا علی اکبر وہ تو کافی بڑا ہو گیا ہوگا، اب کم سے کم میں اس سے تو کھیل سکوں گی. بیویوں نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا. سغرا تجھے کیسے بتائیں، جہاں تیرا اکبر بھیا ہے وہیں سینہ حسین پر تیرا اصغر بھیا. لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا این منقلب ینقلبون. ماتم حسین. حسین